حسب معمول انتہائی خوشی ہو رہی ہے جب بھی میں ہزارہ کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہوں. ابھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہ جو ایک انسیت کا اور جو محبت کا مفہوم ہے وہ بس میرے چلا جاتا خراب کر جاتا ہے. میں اسے اپنا سیکنڈ ہوم کہتا ہوں, ہزارہ مائی سیکنڈ. اور یہ حسن اتفاق ہے کہ 2019 میں دونوں کتابیں 2019 میں آئیں جس کی پذیرائی کے لیے جن کی ہم یہاں پہ جمع ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی پبلشر میں شاید مثال پبلشر میں, اور دونوں نہایت ہی پیارے دوستوں کی کتابیں ہیں. قبرستان ہزارہ میں ایسے کہتا ہوں, پتہ نہیں یہ ترکیب یہاں استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میرے نزدیک جو ہے ہزارہ ایک قبرستان ہے, اور ابھی تک میں پہلے لالا حنیفی کے حوالے سے کچھ گزارش کر لوں. میں آج اس وقت بات ہوگی کیونکہ یہ جو ترتیب ہے ایک طرح ترتیب پذیرائی ہے, یہ کوئی تنقیدی جائزہ نہیں ہے. یہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے, خوشی کے لیے, خوشی کے لمحات ہیں. تو دبستان ہزارہ میں ہم ایک عرصے سے محمد حنیف صاحب کی اردو شاعری جو ہے اس سے مستفید ہو رہے تھے. سارا ملک ہو رہا تھا, زمین داغ ہو یا چراغ آفرین ہو. اس کے بعد یہ ایک نہایت خوش آئند یہ ایک ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیجیے ہے کہ حنیف صاحب نے اپنی ماں بولی میں کتاب لکھی. یہ بہت ضروری تھی, اور اس کا احمد حسین مجاہد صاحب نے اپنے دیواچے میں بہت ہی خوبصورت جو بیک فلیپ ہے اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا اور اشارہ کیا اپنی تقریر میں کہ انہوں نے ایک راستہ جو ہے وہ متعین کر دیا ہے, ایک راستہ دکھا دیا ہے آئندہ شاعروں کے لیے کہ وہ ہندو میں شاعری کریں. یہاں پہ میں ابھی آنے سے پہلے جانے عالم صاحب کی بات چیت ہو رہی تھی کہ جس طرح مختلف بولیاں ہیں ہمارے ملک میں 300 کے قریب بولیاں ہیں شمال سے لے کے جنوب تک, اور جیسے پنجابی کا ڈائلیکٹ ہر 10 میل کے بعد تبدیل ہوتا ہے. آپ اگر لاہور سے چلنا شروع کر دیں تو پنجابی بدلتی رہتی ہے ہر 10-15 کلو میٹر کے بعد. اسی طرح یہاں پہ بھی ہندوؤں کے اپنے ڈائلیکٹس اور ان تمام ڈائلیکٹس میں میرا خیال ہے کہ لکھنا چاہیے. حنیف صاحب یہ کتاب ہم دوستوں میں بیٹھ کے ایک طرح سے اسٹڈی سرکل کی طرف پڑھتے ہیں, کیونکہ ظاہر اس میں پنجابی کا کچھ نہ کچھ ٹچ تو ہے, لیکن ایک الگ زبان ہے. پھر میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے ہم کارل مارکس کی کتابیں پڑھا کرتے تھے زمانے میں اسٹڈی سرکل کی. تو اس طرح ہم لالا کی کتاب پڑھتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں. یہاں میں صرف حاضر ہوا ہوں ان کو مبارکباد دینے کے لیے. وہ معدود چند ان شاعروں میں ہیں, محمد حنیف معدود چند ان شاعروں میں ہیں جن کی لکھت میں اللہ تعالیٰ نے رس پیدا کی اور جن کی لکھت میں اللہ تعالیٰ نے برکت کی ہے. یہ ان شاعروں میں سے چنانچہ یہ اردو میں لکھے یا ہندو میں لکھے, یہ برابر دلوں پہ اثر کرنے والی شاعری لکھتے ہیں اور لکھتے رہے.